حضرات، آپ کے سامنے انشاءاللہ ریاض الصالحین کا درس شروع کیا جا رہا ہے۔ پہلی حدیث ہے جس میں تمام ظاہری اور باطنی اعمال، اقوال اور احوال میں اخلاص اور حسن نیت ضروری ہے کا بیان ہے۔ حدیث مشہور ہے، ہم اور آپ بار بار یہ حدیث سن چکے ہیں اور سنتے ہیں اور سنیں گے انشاءاللہ۔ انما الاعمال بالنیات کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ وانما لکل امرئ ما نوى، اور انسان جس حساب سے اور جس نیت سے کوئی عمل کرتا ہے اس کو اسی عمل اور اسی نیت کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ حدیث جو بڑی مشہور ہے، اور حدیث ہم پوری کئی بار سنتے ہیں کہ اگر کسی نے اچھی نیت کی ہے اور اللہ اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے ہجرت کیا ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے سمجھی جائے گی۔ لیکن اگر کسی نے ہجرت اس لیے کیا ہے کہ اس سے دنیا حاصل کرے یا کسی عورت سے نکاح کی غرض سے اگر ہجرت کیا ہے تو اس کی ہجرت جو ہے اسی کے لیے ہوگی۔ یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اصل میں اس حدیث کا ایک شان ورود ہے۔ شان ورود کا مطلب اس حدیث کے پیچھے ایک قصہ ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو حکم دے دیا کہ صحابہ کرام کو مکہ سے مدینہ جانے کے لیے، ہجرت کرنے کے لیے آپ اجازت دے دیں، تو تمام صحابہ کرام مکہ چھوڑ کر کے اپنے تمام اہل و عیال اور گھر والوں کو چھوڑ کر کے اپنے ایمان کو بچا کر کے مکہ سے وہ مدینہ جا رہے تھے۔ اتنے میں ایک واقعہ ایسا پیش آتا ہے کہ مدینہ کی ایک عورت مدینہ کی، جس سے مکہ کا ایک صحابی، مکہ کے ایک آدمی ان کو پسند کرتے تھے۔ تو شادی کا جب پیغام دیا انہوں نے تو مدینہ کی عورت نے کیا کہا کہ جب تک وہ ہجرت کر کے ہمارے پاس نہیں آ جاتے ہیں تب تک ہم آپ سے شادی نہیں کریں گے۔ یعنی وہ عورت جو مدینہ کی تھی اس نے شرط کیا لگائی کہ جب آپ مکہ چھوڑ کر کے ہمارے شہر مدینہ میں آ جائیں گے تب ہم آپ سے شادی کریں گے۔ یہ جو صحابی تھے انہوں نے مکہ چھوڑا، ہجرت کیا، صحابہ کرام کے ساتھ گئے، لیکن نیت کیا تھی ان کی؟ اس عورت سے شادی کرنے کا تھا۔ تو جو تمام صحابہ کرام کو ہجرت کا ثواب ملے گا، اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنے گھر کو، اپنی تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے وہ مدینہ جا رہے تھے، ان کا مقام اور مرتبہ ہی الگ ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ تقریباً 40 سال پہلے جنت کے اندر ان مہاجرین غریب صحابہ کرام کو داخل کیا جائے گا جو مالدار صحابہ کرام ہیں، جو مدینہ میں رہنے والے اچھے پوزیشن میں تھے۔ ان سے 40 سال پہلے یہ ہجرت کرنے والوں کا مقام اور مرتبہ ہے، اور قرآن کے اندر ان کی اور بھی دوسری فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ لیکن یہ جو تھے نا، اس عورت کا نام ام قیس تھا۔ ام قیس سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کیے تھے، ان کو ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا، اور وہ جو صحابی تھے تو مہاجر ام قیس کے نام سے مشہور ہو گئے۔ مہاجر ام قیس، یعنی ام قیس کی وجہ سے ہجرت کرنے والے۔ تو یہ حدیث بخاری اور مسلم شریف کی ہے۔ اور دیکھیے اس حدیث سے تمام علماء کا اتفاق ہے، جمہور علماء کا اتفاق ہے کہ ہر عمل میں نیت کا ہونا ضروری ہے۔ نیت، لیکن نیت کیسے کی جائے گی؟ وہ صرف نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ زبان سے ظاہری الفاظ کہنا، چاہے وضو کے لیے ہو، چاہے نماز کے لیے ہو، چاہے کسی بھی عبادت کے لیے ہو،
जुबान से कहने का कोई सबूत किसी हदीस के अंदर मौजूद नहीं है। हम मस्जिद के अंदर आए हैं, अपने घर से आए हैं, कुछ लोग वजू बना करके आए हैं, कुछ यहां वजू करके आए हैं, हम नमाज के लिए आए हैं, हम किसी शादी में नहीं गए हैं, यही हमारी नीयत है। हम जो घर से निकले नमाज के लिए, यही हमारी नीयत हो गई। तो नीयत जो है वो दिल के इरादे का नाम है, जुबान से कहने का कोई सबूत सही हदीसों के अंदर या सहाबे किराम के अमल से नहीं मिलता है। तो ये बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस है, जिससे पता चलता है कि हमारा हर अमल हमारा जो है वो डिपेंड है हमारी नीयत के ऊपर। इसीलिए हदीस आप सुनते हैं और सुने होंगे कि जो नबी ने फरमाया है, इन्नी अखवफु मा अखाफु अलैकुम अश्शिरकुल असगर, मैं तुमसे जो सबसे ज्यादा डरता हूं अपनी उम्मत पर ना, वो रियाकारी की वजह से। रियाकारी जो है ना, ये हमारे आमाल को बर्बाद कर देती है। इसलिए हमें अपनी नीयत सही करने की और इखलास के साथ अमल करने की जरूरत है। अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को कुरान और हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और अपने अपनी नीयत को सही करने की तौफीक अता फरमाए।